ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب اپنی ساری دعائیں سکھاتے ہیں, موٹی سی کوئی بدعا مانگیں, سکھائیں مجھے نا, کبھی کبھی لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بدعا دوں کہ ان کا بیڑا غرق ہو, کیا کروں؟ تو ہنسنے لگے. پھر انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا چپ سے بڑی بدعا کوئی نہیں ہے. جب بندہ بولتا رہتا ہے نا تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے. جب بندہ خاموش ہو جائے نا تو پھر قدرت بدلا لیتی ہے, وہ بہت باریک پیستی ہے, ٹائم لگتا ہے آرام سے لیکن پیستی بہت باریک ہے. تو چپ سے بڑی بدعا کوئی نہیں ہوتی. ہم لوگ چلتے پھرتے اسپیشلی پاکستان میں جگت بازی کے, چھیڑنے کے, لوگوں کو مزے لینے کے عادی پڑ گئے ہیں. یہ ٹک ٹاک نے بیڑا غرق مار دیا ہماری قوم کا. وہ بچہ جو بولے کہ اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہے اور اس کو اپنی پرواہ ہے اور روز کے 2-4 گھنٹے ٹک ٹاک بھی دیکھتا ہے, اس کے موبائل فون میں ٹک ٹاک انسٹال ہے, تو اس کی بات ماننے کو میں سرے سے تیار ہی نہیں ہوں کہ اس شخص کو کم سے کم باقی کسی کی پرواہ ہے یا نہیں, اپنی پرواہ تو کم سے کم اس کو نہیں ہے. تو میں جگت بازی کر کر کے, چھیڑ کے, نعرے فکرے کس کس کے بہت ساری خاموش بددعائیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. کسی کو ڈانٹ دیا, کسی پہ اتھارٹی اپنی ظاہر کر دی, کسی کو ایئرپورٹ پہ ذلیل کر دیا, اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. یقین رکھیں اوپر جو ہوگا تو ہوگا, یہ یہاں پر بھی نا اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا. وہ شاعر کہتا ہے عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پہ موقوف, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو میں بھی جب سے واقعہ سنا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں, آپ بھی سوچئے کہ زندگی میں کتنی خاموش بددعائیں جمع کی ہیں. یاد رکھیے کسی دن کوئی ایسا شخص آپ کی زبان کے نیچے آ گیا نا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, تو جانماز پہ آ کے بیٹھ جائے گا, اس کے پاس تو کچھ اور ہے نہیں نا. وہ اپنی آہوں کے حصار میں آپ کی دعائیں راکھ کر دے گا. میری باتیں سننے کا شکریہ. آپ سب کا ذیشان عثمانی.